تو سو میرے عزیزو، اگر ہم دیکھیں تو پالوس رسول انہیں پوچھتے ہیں، پالوس پوچھتا ہے کہ تم نے کس کے نام پر بپتسمہ لیا؟ اب وہ کہتے ہیں کہ یوحنا کے نام، یوحنا نے تو تمہیں توبہ کا بپتسمہ دیا، اور یوحنا نے خود یہ فرمایا کہ جو میرے بعد آنے والا ہے تم اس پر ایمان لانا، یسوع مسیح پر۔ اور وہاں پالوس رسول انہیں پوچھتا ہے کہ تم نے بپتسمہ لے کر کیا روح القدس پایا؟ اور وہ کہتے ہیں ہم نے تو کبھی سنا ہی نہیں کہ روح القدس بھی ہے، روح القدس نازل ہوتا ہے، ہم نے اس بات کو تو سنا بھی نہیں۔ اور میرے عزیزو، آج ہمیں خدا کے کلام سے سیکھنے کی ضرورت ہے، خدا کی ان برکتوں کو ریسیو کریں۔ تو سو آئے میرے عزیزو، آج جس طرح ہم نے خدا کے پاک کلام میں سے پڑھا ہے، سنا ہے، یہ وہ برکت ہے جو خدا ہمیں دینا چاہتا ہے، یہ وہ برکت ہے جو ہم خدا سے مانگنا چاہتے ہیں۔ تو جیسے میں نے ذکر کیا رسولوں کے اعمال 19 باب کا، اور یہ آیت میں اگر ہم دیکھیں 4 آیت میں ہم اگر دیکھیں 3 اور 4 آیت میں اگر ہم اس کو پڑھیں تو ہمیں خدا کے کلام کے ساتھ ساتھ یہ نئی ایک برکت جو ہے وہ ملے۔ تو خدا چاہتا ہے کہ ہم توبہ کریں، خدا چاہتا ہے کہ اس کے بیٹیاں بیٹے اس کے پاس آئیں، خدا چاہتا ہے کہ ہم خدا کے ان باتوں پر جو خدا نے ہمیں اپنے کلام کے وسیلہ سے بتائی ہیں، ان باتوں پر عمل کریں اور نجات کی طرف آئیں۔ سو میرے عزیزو، آج ہی اسی وقت آپ اٹھیں اور کھڑے ہوں اور خداوند کو سجدہ کریں اور خداوند کے پاس جائیں اور اپنے پاسبانوں کے پاس چلے جائیں اور روح القدس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور روح القدس کو ہمیں حاصل کرنا ہے، کیونکہ خدا کا پاک کلام اور خدا کا روح ہمیں بچائے گا۔ تو اگر ہم دیکھتے ہیں یہاں پر، میں ایک بار خدا کے پاک کلام میں سے پڑھنا چاہوں گا، مکاشوہ کی کتاب اس کا پہلا باب اور اس کی 3 آیت میں سے خدا کے زندہ پاک کلام کی تلاوت ہم سنیں گے۔ خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے، مبارک ہے وہ جو نبوت کی یہ کتاب پڑھتا ہے، اور مبارک ہے وہ جو اسے سنتا ہے اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرتا ہے، کیونکہ وقت نزدیک ہے۔ سو میرے عزیزو، آپ کے پاس میرے پاس یہ وقت نہیں کہ ہم رکیں، بلکہ جلدی سے اٹھیں اور جلدی سے خداوند کے پاس چلے جائیں اور توبہ کریں، کیونکہ یہ وقت نزدیک ہے، وہ وقت آ چکا ہے، وہ وقت ہمارے پاس وہ وقت نہیں ہے کہ ہم اس کو بریک کریں، بلکہ ہمارے پاس یہ وقت نہیں ہے کہ ہم خدا سے محبت نہ کریں۔ ہمیں محبت کرنی ہے خدا سے، ہمارے پاس وقت ہے، ہمارے پاس خدا نے موقع دیا ہے، ہمارے پاس خدا نے وہ موقع دیا ہے کہ ہم توبہ کر کے خدا کے ساتھ محبت کریں، اور اس بت پرستش جو ہم دیکھتے ہیں مختلف طریقے سے لوگ بت پرستش کرتے، بتوں کو مانتے ہیں، اور وہی بت پرستش ہم اگر خدا کے سامنے کریں گے تو خدا ہمارے ساتھ ناراض ہو، اس کا روح ہمارے ساتھ ناراض ہو، کیونکہ بنی نوع انسان کو بنانے والا زندہ خدا ہے، جس نے بنی نوع انسان کو بنایا اور اس کے نتنوں میں پاک دم کو بھرا، جو خداوند کا پاک دم ہے، جو اس کا پاک دم ہے وہ ہمارے اندر ہے، اور خدا چاہتا ہے کہ ہم بھی خدا کے پاک روح کو حاصل کریں۔ تو سو میرے عزیزو، آج ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ ہم اس کو بریک کر سکیں،
اس کو روکیں کہ ابلیس ہمارے اوپر اٹیک پر اٹیک کرے، ابلیس ہمارے اوپر اٹیک پر اٹیک ڈالتا رہے۔ آزاد ہوں، ابلیس سے آزاد ہوں، ابلیس کی باتوں سے آزاد ہوں، کیونکہ خدا جانتا ہے کہ ہم اگر خدا سے محبت کریں گے تو خدا ہمیں اپنے بیٹیاں اور بیٹے کہتا ہے، خدا اپنے فرزند کہہ کے بلاتا ہے۔ تو ہم اگر خدا سے مانگے تو وہ ضرور دیتا ہے۔ سو میرے عزیزو، جو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے خدا کی تمام ان برکتوں کو مانگتا ہوں، تمام ان برکتوں کو مانگتا ہوں جو خدا ہمیں دینا چاہتا ہے۔ سو آئیں اپنے سر خداوند کی حضوری میں جھکائیں۔ خدا عظیم زندہ آسمانی باپ، تیرا نہایت شکر گزار ہوں کہ تو نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم تیرے کلام کو سیکھ سکیں۔ اے خداوند، جتنے دیکھنے والے ہیں ان کے گھروں میں برکت ہے۔ اے خداوند، ان کی زندگیوں میں خداوند اگر ابلیس کا کوئی ایسا منصوبہ ابلیس نے باندھا ہوا ہے، انہیں وہ بندھنوں سے آزاد کر، ابلیس کے بندھنوں سے آزاد کر، اور اپنے روح القدس کو خداوند نازل فرما، اپنے پاک روح کو نازل فرما، تاکہ ان کی زندگیاں بدل جائیں اور تیرا یسوع نام جلال پائے۔ اے خداوند، ان کے گھروں میں اگر کوئی بیمار ہے، کوئی بھائی یا بہن یا بزرگ یا بچہ بیمار ہے، تو خداوند ابھی اس پرے کے وسیلہ سے خداوند تیرا روح القدس کام کرے، تیرا پاک روح کام کرے، اور بیمار شفا پائے، جو دیکھ رہے ہیں وہ شفا پائے۔ تو خداوند یقیناً تیرے پاک روح نے کام کیا اور ایک نئی بحالی ہو، اور تیری برکت کو رسیو کیا، تیری شفا کی برکت کو رسیو کیا۔ ان کے گھروں میں غربت جیسی تاثیر ہے تو تیرے یسوع نام میں جاتی ہے۔ ان کی نوکریوں کو بحال کر، ان کی جاب کو بحال کر، ان کے گھروں میں بحالی ہو، تیرا شکر ہو۔ یہ دعا تیرے بیٹے اپنے خدا یسوع مسیح کے نام میں مانگتا ہوں، آمین۔ سو میرے عزیزو، آپ جتنوں نے خدا کے کلام کو سنا، میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا خدا کے کلام کو، اور جتنوں نے خدا کے کلام کو سنا ہے انہیں خدا برکت دے، اور ملک پاکستان میں خدا کی خدمت کے کاموں کو سر انجام دے رہے ہیں۔ ایک نیا چرچ ہم بنا رہے ہیں آسرٹون نمبر 2 میں الحمرہ سوسائٹی کے اندر۔ تو اگر آپ اپنے بیج کو بونا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ آپ خدا کے پاک کلام کی خدمت کے لیے بھی ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں کہ ہم جلد سے جلد خدا کے ایک نئے گھر کی تعمیر کر سکیں۔ سو میرے عزیزو، آپ فون پہ بھی میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو خدا ہمارے ساتھ ہے، وہ بڑی مدد اور رہنمائی کرتا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ سب سلامت رہیں اور خدا آپ کے ساتھ ہو۔ آمین، 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 آمین۔